یا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے؟ پچھلے دنوں ایک بندے نے کوشچن کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ڈائریکٹلی بغیر کوئی ٹائم لیے اس کا آنسر دے دیا کہ جو یوٹیوب کی کمائی ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے، اس میں اگر ایڈیشن کیا جائے یوٹیوب مونیٹائزیشن تو تھوڑا سا زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ مونیٹائزیشن کے علاوہ بھی ارننگ ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے مونیٹائزیشن کی کہ اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام، کیونکہ میں اس فیلڈ میں پچھلے 4-5 سالوں سے ہوں اور میرا یہ شعبہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹیک کی فیلڈ سے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرح سے آ رہے ہیں، یہ چیزیں میں لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں، ارننگ کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہوں۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو جو جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے یا پھر اپنے مائنڈ کو سیٹسفائڈ کیا ہوا ہے، ایک چیز یہ مائنڈ میں آتی ہے پہلے کہ یار اس سے جو ہماری کمائی ہو رہی ہے کیا وہ حلال ہے یا پھر حرام ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے ذہن کو سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس چیز نے مجھے تزلزل میں ڈال دیا۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے 5-6 سالوں میں ایک بندہ پیسے کما رہا ہے، جو لاکھوں روپے کما چکا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، تو کیا اس نے حرام طریقے سے پرورش کی؟ خیر چلیں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں کہ آپ لوگوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے عوض یا پھر آپ ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن کے تھرو، تو وہ پیسے ملتے کس طرح سے ہیں؟ دیکھیں 90-95% ایسے بزنس ہیں دنیا میں جو کہ چیزیں بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں۔ بہت سارے، کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، چاہے وہ ڈیجیٹل ہے چاہے وہ فزیکلی ہے، تو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں، اس کے عوض آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ اب یوٹیوب کی جو مونیٹائزیشن ہے، اس کی جو ہمیں ارننگ مل رہی ہے، بیسیکلی ہم کسی کمپنی کے ایڈز کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یوٹیوب کے پاس جاتی ہے، کہتی جی کہ ہمارا جو کمپنی کی پروموشن ہے، یعنی کہ ہمارا جو ایڈ ہے وہ چلائیں۔ اب یوٹیوب کیا کرتا ہے، جو اس کے کنٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں ان کی ویڈیو پر وہ ایڈ چلا دیتا ہے۔ جتنے زیادہ جس بندے کی ویڈیو پہ ایڈ چلتے ہیں اس حساب سے اس کو ارننگ ملتی ہے، یعنی کہ 45% یوٹیوب خود رکھتا ہے اور 55% اس کی جتنا بھی ریونیو بنا ہوتا ہے وہ اس کنٹینٹ کریٹر کو دیتا ہے۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی ویڈیو پر ایڈز چلتے ہیں نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے بندے کے سرچ بیس پہ، اگلے بندے کے انٹرسٹ بیس پہ، اگلا بندہ کن چیزوں کو دیکھنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ آپ کا جو ویور ہوتا ہے۔ چلیں تھوڑی باریکی سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، اس سے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو کہ یورپین کنٹری میں چلی۔ یورپین کنٹری میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سرچ بیس پہ، آپ کے انٹرسٹ بیس پہ، جو چیز آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو کیا ہوتا ہے، ایڈ دکھایا جاتا ہے، یا پھر آپ کے جو ویڈیو کے کی ورڈ ہوتے ہیں نا، جس ٹاپک پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی اکثر آپ کے ایڈ جو ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو پہ دکھائے جاتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوں آپ سمجھ لیں اس بندے نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور اس پر شراب کا ایڈ چل گیا، لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی ٹک کی ویڈیو یا اسلامک ویڈیو تو اس پہ شراب کا ایڈ نہیں چلتا، یہ چلتا اسی سے ریلیٹڈ، لیکن اس کنٹری میں دیکھی گئی اس بندے نے اس طرح کی ایسی چیزیں سرچ کی ہوئی تھی تو اس کے سامنے یہ ایڈ آ گیا۔ تو اب اس کی جو ہمیں کمائی ملے گی تو وہ تو ڈیفینیٹلی حرام ہے، کیونکہ ہم نے ایک حرام چیز کی پروموشن کی۔ لیکن پہلے سے آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے جب آپ مونیٹائزیشن آن کرتے ہیں تو ٹک ٹاک یا یوٹیوب کسی بھی بندے کو کچھ بھی دکھا سکتا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ غلط چیزیں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، لیکن وہی ویڈیو پاکستان میں چلی، پاکستان میں کوئی عطر سے ریلیٹڈ ہو گیا، کوئی تسبیح، کوئی جانماز اس طرح سے کوئی چیز بیچ رہا تھا، وہ چیز بھی سامنے شو ہو گئی تو بندے نے وہ خرید لی، تو یہ تو مطلب فائدہ ہو گیا، ایک اچھی چیز کی پروموشن کی۔ تو یہاں پر بات یہاں پر آ کے رکتی ہے۔ ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کون سی چیز ہوگی، صحیح ہوگی یا بھی غلط ہوگی، اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ آپ کے کنٹینٹ پہ ہوتا ہے۔ اور اگر جس چیز میں شبہ آ جائے کہ یار یہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آخر میں بات کر لیتے ہیں جی، کیا ٹک ٹاک یا یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کو آن کر لینا چاہیے یا پھر نہیں؟ جیسا کہ ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میرے 32 یا 33 ملین اس طرح کے کوئی ورڈ تھے کہ فالوورز ہو چکے ہیں فیس بک پہ۔ اب میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی فیس بک ایپ کو اوپن کرتے ہوں گے تو کیا ان کے سامنے کوئی خواتین یا کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں آتی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ فیس بک اوپن کریں تو وہ صرف آپ کو اسلامک چیزیں دکھائی جائیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آپ کے انٹرسٹ بیس میں، میں نے پہلے بات کی اس طرح کے دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے دوران بھی کچھ نہ کچھ ایک آدھ ویڈیو آپ کی لازمی آ جاتی ہے جو کہ خواتین ہوتی ہیں، اس میں بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، تو اس کو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ یقیناً اس کو اسکپ کرتے ہوں گے۔ تقویٰ تو یہی ہے نا، کوئی غیر اخلاقی کوئی اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو اگنور کریں، چلتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی چیز دیکھی آپ اس کو نظر نیچی کر لیں، اس کو دوبارہ نظر نہ کریں، اور اگر آپ سوشل میڈیا یوز کریں یا پھر اس موبائل کو یوز کریں تو اس کو اسکپ کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے نا۔ تو یہی آپشن آپ لوگوں کو یوٹیوب کے ایڈز میں بھی ملتا ہے، آپ کے سامنے کچھ ایسا آپشن یا کچھ ایسا ایڈ آ گیا تو آپ اس کو سمپل اسکپ کر دیں۔ اب میں نے اپنے ذہن کو مطمئن پتا ہے کس طرح سے کیا ہوا ہے؟ شروع میں نے آپ کو بات کی تھی 4-5 سال ہو گئے، لاکھوں روپے ہم یہاں سے کما چکے ہیں، تو بھائی کیا ہم نے حرام کھاتے میں وہ سارا کچھ گیا؟ لیکن نہیں، میں نے سیٹسفیکشن صرف اس چیز سے دی ہوئی ہے کہ میں یہاں پر جو چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا پھر آپ کی آخرت جو ہے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو کنٹینٹ بنا رہے ہو اس سے آپ کی وجہ سے جو دیکھنے والا ہے اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، وہ کتنا پازیٹیو ہے، یا پھر اس کی وجہ سے اس کی آخرت پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے۔ سب سے
اہم چیز یہ آتی ہے، اگر اس چیز کو لے کے چلے نا بھائی سوشل میڈیا پہ بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، بھائی سوشل میڈیا کو مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کوئی یوٹیوب کوئی فیس بک یوز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بھائی اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، جو آپ کنٹینٹ بنا رہے ہیں یا پھر اس کو سورس آف انکم بنا رہے ہو، تو آپ کا کنٹینٹ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ جیسے آپ ولاگنگ دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ایک بڑا غلط ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے، جو اپنی خواتین کو ساتھ سامنے لے کے آ کے مطلب زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو ایمان بھی خراب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے، یار یہ کام غلط ہے، اس سے 100% کسی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ تو باقی رہی بات مونیٹائزیشن کی کہ اس سے پیسے جو ملتے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہے، مکمل آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، باقی فتویٰ دینا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مفتیان اسلام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اس چیز کو، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ گنجائش رکھی ہے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔